بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ساری تمہید جو میں آپ کے سامنے باندھ رہی ہوں یہ اس چیز کے لیے کہ تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کیا اسلام کے اندر ہی یعنی کہ زنا کی جو سزائیں سخت قسم کی دی گئی ہیں، زنا کی سزا دی گئی ہے، یا چوری کرنے والے کی سزا دی گئی ہے، یا اور جو سزائیں اسلام میں رکھی گئی ہیں کیا صرف اسلام میں ہی تھی؟ بلکہ ایسا نہیں تھا۔ میں نے بائبل کے سے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بھی رجم کی سزا تھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ تو یہود و نصارہ جو تھے، چونکہ وہ خود سب زانی تھے، بدکار تھے، تو اس لیے انہوں نے اس سزا کو چھپایا ہوا تھا۔ تو جو اسلامی قانون جو ہے زنا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نوع انسانی کی اور دوسری طرف تمدن انسانی کی جڑ کٹ جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو اسلام ہے سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ عالم الغیب اور ہماگیر طاقت کے مالک خدا ہونے کا خوف بٹھاتا ہے۔ یہ کوئی ایک ہے رب العالمین جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے۔ پہلے ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہمیں مر کر اپنے رب کریم کے پاس جانا ہے، اور پھر ہماری تنہائیوں میں ہمارا خدا، ہمارا رب ہماری تنہائیوں سے واقف ہے، ہمارے باطن سے واقف ہے، ہماری تنہائیوں سے واقف ہے۔ ہم کہیں بھی چھپ کر کوئی بھی جرم کریں گے، کوئی بھی ایسا کوئی کام کریں گے، کوئی ایسا عمل کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب العالمین وہ بہت ہی باریک بین ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے پہلے جو اسلام ہے وہ انسان یعنی کہ اس چیز سے ڈراتا ہے کہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل و دماغ کے اندر ہو، اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے جس سے مر کر بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ اس میں قانون الہی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر اسے بار بار متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ زنا اور بے عصمتی ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا۔ اور یہ مضمون سارے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر ہمارے سامنے آئے گا اور آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نکاح میں مشکلیں تو ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسلام نے تو نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، جتنا اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے شاید ہی کسی مذہب میں ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اور اغیار کے یعنی کہ طور طریقے، ان کا کلچر، ان کا مذہب، وہ ہم نے اپنے اس نکاح میں لا کھڑا کیا ہے۔ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، جس سے ہمارا جو نکاح ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں، کھاتے پیتے اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے رسوم و رواج میں پڑھ کر اور جہیز کی لعنت میں پڑھ کر غریب لوگوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اب جو اسلام ہے وہ نکاح میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ایک بیوی سے مرد کی تسکین نہیں ہوتی تو چار تک سے جائز تعلق کا موقع اسلام دیتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بات بہت ڈیٹیل طلب ہے، سورہ نساء میں بیان کر چکی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد بے شتر مہارا ہو جائے اور چار شادیاں کر لے صرف ایک نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، باقی جو ہے نا بچے جتنے پیدا ہوں اس عمل میں یا نہ بھی پیدا ہوں تو ویسے ایسی بیویوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی کے حقوق نہ پورے کیے جائیں۔ یہ سارے معاملات بہت سخت قسم کے ہیں۔ نکاح کی اجازت تو ضرور دی گئی ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا، مرد کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر وہ انصاف کرے تو، عدل کر سکے تو نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں پر یعنی کہ نکاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیوی سے مرد کی تسکین نہیں ہوتی اس کی شہوانی خواہش کی، تو پھر وہ چار تک بھی شادیاں کر کے جائز تعلقات کا موقع اسلام دیتا ہے۔ دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں اسلام نے دی ہیں کہ اگر آپس میں دل نہیں ملتے، ایک دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، یا کسی طریقے سے بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو پھر کیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو طلاق دینے کا حکم ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ طلاق ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن حلال ہے، اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں اللہ اسلام پہنچاتا ہے کہ وہ جا کر عدالت سے رجوع کرے اور خلا لے لے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دے رہا ہوتا تو عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یا بے توجہی سے، یا اس کا دل دوسروں کی طرف مائل نہیں ہوتا،
تو شریعت مطہرہ یعنی کہ حکم دیتی ہے جہاں مرد کو طلاق کا، تو وہاں عورت کو بھی حکم دیتی ہے کہ تم جا کے اگر تمہیں مرد طلاق نہیں دے رہا اور تمہارا دل اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے، یا تمہارے حقوق وہ پورے نہیں کر رہا، یا اس کی اتنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 100 طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں زندگی میں. اگر ایسی چیزیں ہیں بالکل جائز اور جینون ہیں اور وہ یعنی کہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہیں، جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہیں، تو پھر تب جا کے عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. نہ کہ یہ کہ عورت جو ہے نا جھوٹ سچ بول کے وکیل کرے، پیسہ بھاری بھرکم لگائے، مرد کے اوپر الزامات لگائے، اور جو وکیل ہے وہ مقدمہ جا کے پیش کرے، اور جج بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں آج کل، وہ خلا دے دیتے ہیں. تو ایسا خلا جو ہوتا ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل پڑھیں گے، یہاں پہ بس بذراہ تفنن میں یہ بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیے کو جہاں مرد کو طلاق کا حق ہے وہاں پر کیا ہے، عورت کو خلا کی سہولتیں بھی اسلام پہنچاتا ہے، اور ناموافقت کی صورت میں بھی خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ بھی اسلام کھولتا ہے. سورہ نساء میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ شوہر جو ہے بیوی بد چلن ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، یا اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتی، یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملات ہیں، تو شوہر اس کو اپنے کمرے میں سمجھائے گا، پیار سے بات کرے گا، سمجھائے گا تنہائی میں، بیچ میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہوگا، سمجھائے گا. پھر بھی وہ سمجھتی نہیں ہے، اپنے باز نہیں آتی ہے، ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی ہے، بد چلن بد کردار ہے، فحشہ ہے، تو پھر اس سے اپنے بیڈ کو الگ کر دے گا، کمرے میں ہی الگ کرے گا. باہر کسی کو یہ بھنپ نہیں پڑنی چاہیے کہ خاوند بیوی آپس میں الگ سو رہے ہیں. پھر اگر وہ تب بھی باز نہیں آتی، پھر اس کو ہلکی مارے گا، تھپڑ چہرے پہ مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہے یہاں پہ جو میں بات پڑھ رہی ہوں، کیونکہ سورہ نساء میں اس کی ڈیٹیل پوری آ چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یعنی کہ عورت جو ہے وہ آپس میں ان کی موافقت نہیں ہوتی، تو خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ بھی اسلام کھولتا ہے. تو آپس میں دو خاندان جو ہیں، دونوں لڑکی کے پیرنٹس، لڑکی کے والدین، لڑکی کے بڑے سرپرست اعلیٰ جو نکاح میں شامل تھے وہ، اور اس کے بعد لڑکے والے، یہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. اب جو یہ بڑے دو خاندان جو فیصلہ کریں گے کہ لڑکی اس گھر میں رہ سکتی ہے، یا لڑکا لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، گزر بسر ہو سکتی ہے، اچھی افزائش نسل کر سکتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، صرف نفسانی خواہش پوری نہیں کرنی ہوتی. ایک خاندان کو کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ پورا معاشرہ ہے، تو ایک عورت نے پورے معاشرے کو تعمیر کرنا ہوتا ہے، اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت کرنی ہوتی ہے، اس اپنے خاندان کو تعمیر کرنا ہوتا ہے. اور اگر خاوند بیوی میں آپس میں نفرتیں ہوں گی، قدورتیں ہوں گی، دل ہی نہیں ملتے ہوں گے، آپس میں پیار کا محبت کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ آگے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بھی سفر کریں گے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ یہ راستہ کھولتا ہے کہ اگر مرد کو یعنی کہ بیوی پسند نہیں ہے تو اس کو ڈیورس کر دے. اگر بیوی کو مرد پسند نہیں ہے، دل نہیں ملتا، یا کوئی ایسی وجوہات ہے، ایسا ہے، تو جا کے خلا لے لے. لیکن اس کے بعد اگر مرد جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو بھی یہی اجازت ہے کہ وہ طلاق لے، اور لے کر جا کے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، نہ کہ وہ ایسے ہی کسی مرد کے نام پر بیٹھی رہے ساری زندگی. شریعت کو پسند نہیں ہے. اس طرح سے فرمایا کہ یعنی کہ جو پنچایت ہے بڑے خاندان والوں کی، یہ جمع ہوں، آپس میں رجوع کا راستہ کھولیں تاکہ یہ مصالحت ہو جائے، یا پھر زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر صلح کروانے کی کوشش کریں، مصالحت کی کوشش کریں. دو خاندان بیٹھ کر آپس میں مصالحت نہیں ہوتی، تو پھر یہی خاندان کے جو دو بڑے خاندانوں کے لوگ جمع ہو گئے ہیں آپس میں، یہ کیا کریں، یہ دونوں زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے وہاں پہ نکاح کر لیں. یہ سب کچھ یعنی کہ سورہ بقرہ میں بھی بیان ہو چکا ہے، سورہ نساء میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور آگے جا کے سورہ طلاق میں بھی اس کو ہم ان ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور اسی سورہ نور میں آپ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور صاف حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے. پھر وہ معاشرے سے ان کے اسباب کا خاتمہ کرتا ہے، اور زنا کی رغبت دلانے والے، اس کی تحریک کرنے والے، اور اس کے موقع کے لیے مواقع پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے اب آگے جا کر ہم جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو زنا کی جو حد ہے اس کی کیا شرائط ہے، یعنی کہ حد کہتے کسے ہیں، حد کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے، تاکہ آگے جا کے ہم جو زنا کی حدیں قائم ہونی ہے، جو سزا ہے ان میرڈ کے لیے اور میرڈ کے لیے، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے. حد ایک قسم کی سزا ہے. ٹھیک ہے. حد ہا اور دال سے ہے. یہ ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، حدود اللہ ہے.
جو اللہ پاک نے خود حدود قائم کی ہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک نے وراثت کے تمام حصے بتا دیے ہیں کہ بیٹی کا حصہ کتنا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، اور اگر ایک بیٹی بیٹا ہو تو کتنی جائیداد دی جا سکتی ہے، اگر دو بیٹیاں دو بیٹے ہوں، یا ایک بیٹا تین بیٹیاں ہوں، یا شادی شدہ مرد و عورت جو ہیں وہ بغیر اولاد کے ہوں، یہ ساری تفصیل سورہ نساء میں بتائی جا چکی ہے۔ اللہ پاک نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ یعنی کہ جو کلالہ ہوتی ہے، جس کے والدین خاندان آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، وہ کلالہ عورت کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ کدھر جائے گی، کلالہ مرد کی جائیداد کدھر جائے گی، سارے احکامات جو ہیں بیان کر دیے گئے ہیں، ان ڈیٹیل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ حدود جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے مقصود لوگوں کے ایسے کام سے باز رکھنا ہوتا ہے کہ جس کی یہ سزا ہے اور جس پر حد قائم کی گئی ہے، وہ جب تک توبہ نہ کرے محض حد قائم کرنے سے پاک نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب حاکم کے پاس ایسا مقدمہ پہنچ جائے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مقدمہ پہنچتا ہے اور ثبوت گزر جائیں تو سفارش جائز نہیں ہوگی، اور اگر کوئی سفارش کرے گا تو حاکم کو چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر حاکم کے پاس پیش ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو حد ساقط ہوگی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یعنی کہ ایسا کوئی کسی کے پاس ساتھ زنا کا معاملہ پیش آ گیا ہے، کسی نے ایسے یعنی کہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رضامندی کے ساتھ ایسے خدا نہ خواستہ کوئی زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، تو توبہ کر لے اللہ پاک سے، توبہ کر لے۔ اللہ پاک نے اگر ستر رکھا ہے، تمہارا پردہ رکھا ہے، تو تم اللہ پاک کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ اگر تم اس مسئلے کو میرے پاس لے کر آ جاؤ گے، نبی کی صلی باتیں ہیں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی حد قائم کرنے کا پابند ہوں گا۔ ایسے ہی حاکم وقت کے لیے ہے، حاکم وقت کے پاس جب تک کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے ایسا کوئی جس پہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، تو حاکم وقت اس پہ کوئی حد قائم نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یعنی کہ حد جو ہے تب قائم ہوگی جب جو زانی ہے یا زانیہ ہیں وہ حاکم وقت کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آ جائے یا کوئی اور لے کر آ جائے، تو پھر وہ حد قائم کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے پر یا آقا اپنے غلام پر نہیں قائم کر سکتا۔ اٹھ کے ہوتا کیا ہے، محلے والے گلی محلے والے ادھوری باتیں سوچ کے، باپ بھائی جو ہے وہ باہر سے باتیں سن کے کان بھر دیے، کسی نے بکواس کر دی، جھوٹ بول دیا، الزام لگا دیا، آ کے بہن کو آگ لگا کے جلا دیا۔ عزت کے نام پہ قربان ہو جاتی ہے ہماری ہوا کی بیٹیاں، کس کس طریقے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیا جاتا ہے، آگ لگا کے جلا دیا جاتا ہے، بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ باپ جو ہے یہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بیٹے کو سزا دے، اور شرط یہ ہے کہ جس پر قائم ہو اس کی عقل درست ہو اور بدن سلامت ہو۔ پاگل، نشے والے، مریض اور ضعیف، یعنی کہ الخلقہ، جو پیدائشی خلقہ کہتے ہیں جو پیدائشی طور پہ کمزور ہوتا ہے، جو پیدائشی طور پہ انسان کمزور ہو، ایب نارمل ہو، معذور ہو، اس پر بھی قائم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حد کس پر قائم نہیں ہوتی، یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کہ پاگل ہوگا، نشے والا ہوگا، مریض ہوگا، ضعیف اور کمزور ہوگا، ضعیف الخلقہ پیدائشی کمزور ہوگا، ان پر حد قائم نہیں کریں گے، بلکہ پاگل اور نشے والا جب ہوش میں آئے اور بیمار جب تندرست ہو جائے تو اس وقت حد قائم ہوتی ہے۔ حد کی چند صورتیں ہوتی ہیں، ان سے ایک حد زنا ہے۔ حد زنا وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا عورت مشتہا یعنی کہ قابل شہوت ہو، وہ مرد کہ اس کے آگے کے مقام پر بطور حرام بقدر حشفہ دخول کرنا، اور وہ عورت نہ اس کی زوجہ ہو، نہ باندی، نہ ان دونوں کا شبہ ہو، نہ شبہ اشتباہ ہو، اور وطی کرنے والا مکلف ہو۔ وطی کرنے والا مطلب کیا کہ ہم بستری کرنے والا مکلف ہو اور گونگا نہ ہو اور مجبور نہ کیا گیا ہو۔ مجبوراً عورت سے زنا کے لیے اس کو نہ مجبور کیا گیا ہو اور نہ وہ گونگا ہو کہ وہ اپنی بات اپنا مقدمہ رکھ ہی نہ سکے سامنے۔ یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں گی تو پھر سزا جو ہے نا وہ حد قائم کی جائے گی۔ حشفہ سے کم دخول پر حد واجب نہیں ہوتی، اور جس کا حشفہ یعنی کہ یہ آگے مسائل ایسے ہیں انشاءاللہ بیان کروں گی، کٹا ہوا ہو تو مقدار حشفہ کے دخول سے حد واجب ہوگی۔ مجنون و نابالغ نے وطی کی تو حد واجب نہیں ہے۔ جو مجنون ہے اور نابالغ بچہ ہے، نابالغ ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر انہوں نے ایسا ارتکاب کر لیا ہے تو ان پر جو حد ہے واجب نہیں ہوگی۔
حد جو ہے وہ آگے جا کے میں بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ اس زنا کی جو سزا ہے رجم کرنا یا کوڑے مارنا وہ کس صورت میں اور کس کو دی جاتی ہیں۔ وتی کہتے ہیں ہم بستری کرنے کو، تو مجنون اور جو نابالغ نے اگر ہم بستری کی ہے تو حد واجب نہیں، اگرچہ نابالغ سمجھ والا ہے، یوں ہی اگر گونگا ہو یا مجبور کیا گیا ہو یا اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ کے جو مشتہا نہ ہو تو اس پر بھی حد واجب نہیں ہوتی۔ جس عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا یا لونڈی سے بغیر آقا کے مالک کے اجازت کے نکاح کیا یا غلام نے بغیر اپنے آقا یا اپنے مالک کے بغیر نکاح کیا اور ان صورتوں میں ہم بستری ہوئی تو حد نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ مجبور کر کے، مار پیٹ کر کے، قید کر کے ایسا برا عمل کروا لیا جاتا ہے، ویڈیو بنا لی جاتی ہے، وائرل کر دی جاتی ہیں، تو ایسے معاملات اگر پیش آ جائیں تو پھر بھی حد قائم نہیں ہوتی۔ یوں ہی کسی نے اپنے لڑکے کی باندی یا غلام کی باندی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو اس کی بھی حد نہیں ہے۔ ان سب میں شبہ نکاح یا شبہ ملک ہے، اور اس عورت کے 3 طلاقیں دیں عدت کے اندر، اس سے کسی نے ہم بستری کر لی یا لڑکے نے باپ کی باندی سے ہم بستری کر لی، تو اس کا یہ گمان تھا کہ ہم بستری کرنا حلال ہے، تو اس پر بھی حد نہیں ہے، ورنہ ہے۔ اس طرح سے یہ تمام جو حدود کے مسائل ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گی۔ اگر 4 عورتوں نے شہادت دی اور نہ اس پر حد ہے نہ ان پر، جب گواہ گواہی دے لیں تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں۔ جب گواہ اس کو بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جیسے سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، تو ان سے دریافت کرے گا کہ کس طرح زنا کیا، یعنی اگر کراہ و مجبوری میں تو نہ ہوا۔ جب یہ بھی بتا لیں گے تو پوچھے گا کہ کب کیا، زمانہ دراز یعنی کہ کتنی گزری ہے، تو پھر جا کر وہ ساری باتیں جب ایک ہوں گی، 4 گواہان پیش کیے جائیں گے، سب عینی شاہد ہوں گے، اس طریقے سے دیکھا جائے گا جیسے سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اگر کوئی دیکھتا ہے اور 4 لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی گواہیاں لی جائیں گی، اور چاروں کو ایک ہی نشست میں جج بٹھا کر پوچھے گا۔ یہ جج کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یعنی کہ خود سے نہیں کوئی اٹھ کے باپ اٹھا، بھائی اٹھا، چچا اٹھا، ماموں اٹھا، کوئی گلی محلے کا دوست یار اٹھا، یا لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ اٹھا، اس نے کہا یہ اس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اٹھ کے مار دیا، قتل کر دیا، جسم کے اعضاء کاٹ دیا، آگ لگا کے جلا دیا، پیٹرول پھینک کے جلا دیا، جو کچھ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی غلط ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر وقت جو ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، تو اس کی جو ڈیٹیل ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذوا بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو۔ اب یہ دیکھیے، یہ غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم، کوڑا کیسا ہونا چاہیے، کس سائز کا ہونا چاہیے، کس طریقے سے مرد کو مارنے چاہیے، کس طریقے سے عورت کو مارنے چاہیے اگر یہ ان میرڈ ہے تو، یہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جب کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے۔ رجم کسے کہا جاتا ہے، رجم کب کس وقت کیا جائے گا اور کیسے ثابت ہوگا تو رجم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ ان ڈیٹیل کل کے نشست میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس احکامات کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تھوڑا سا یہ تھا، میں کلیئر کرنا یہ چاہتی تھی کہ زنا کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور حدود کسے کہا جاتا ہے، اس میں جو لفظ صورت آیا ہے، صورت کا معنی کیا ہے، اللہ پاک نے جو انزلناہا وفرضناہا کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، یہ سارا میں نے آج ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ اور زنا سے اسلام جو ہے وہ کیوں منع کرتا ہے، کس وجہ سے منع کرتا ہے، اسلام کی کیا خواہشات ہیں کہ اگر خاوند بیوی نکاح کر کے یہی عمل جو ہے حلال کرے تو پھر ان کی پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اس کے لیے کیا فوائد رکھے گئے ہیں، یہ سارا میں نے بیان کرنا چاہا، اس لیے تھوڑا شاید آج آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل بھی ہوا ہو یا بورنگ لگا ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں جو ہے جرم زنا ثابت ہونے پر اور کوڑے اور یہ والا رجم کرنے پر جو سزائیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ان ڈیٹیل بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔